مغرب اور عشاء کے درمیان صرف 41 مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر آپ اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگیں گے آپ کو ضرور بضرور انشاءاللہ ملے گا۔ آپ نے مغرب کے بعد نماز جب مغرب کی ادا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سے لے کر جب تک عشاء کا وقت شروع نہیں ہوتا اس کے درمیان کسی وقت بھی آپ یہ کلمات پڑھ لیں۔ ہر شخص اس عمل کو پڑھ سکتا ہے وہ کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا ہی اللہ کی بارگاہ سے آپ کو پھل ملے گا۔ اسی طرح یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا اسلوب بدل جائے۔ دیکھیے اگر کسی بیمار پر قرآن پڑھا جائے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے، تو قرآن کا اسلوب اور طاقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اگر آپ اس نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اس کو شفا مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اگر قرآن کو پڑھا جائے گھر میں خیر و برکت کی نیت سے تو آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی روح کے نکلنے میں موت کے آنے میں مشکلات کا سامنا ہے، آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جب بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کی روح نکلنا مشکل ہو جاتی ہے، تو ان کے اوپر قرآن کی سورت یاسین کو پڑھا جائے یا قرآن کو پڑھا جائے تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کسی کے سر میں درد ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، اس پر قرآن کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح یہ اب یہاں جو بات سمجھانے والی اور سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کی نیت درست ہوگی، آپ کا ارادہ درست ہوگا اور آپ خلوص نیت کے ساتھ یہ کلمات پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اسی دن ہی آپ کی مقبولیت ہو جائے گی، آپ کی تمام عبادت قبول ہوگی، آپ کی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اسی وقت جب بندہ گناہوں سے پاک اسی وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ ہم جب حاجی حج سے واپس آتے ہیں ہم ان سے دعا کیوں کرواتے ہیں؟ اسی طرح یہ تصور ہمیں کیوں دیا جاتا ہے کہ حاجی سے دعا کے لیے کہو، اس سے کہو کہ وہ ہمارے لیے، حضور نے فرمایا کہ حاجی کو جب وہ حج کر کے واپس آئے تو اس سے فوراً دعا کرواؤ، اس سے پہلے کہ وہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، یعنی کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو جب وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو اس حال میں جب آپ اس سے دعا کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ایسے کلمات ہیں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اس کے ذریعے آپ کی جو آپ یہ کلمات پڑھیں گے، آپ نے جو نماز مغرب پڑھی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی اس نماز کو قبول فرما لے گا۔ تو جب آپ کی ویسے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری کون سی نماز قبول ہے کون سی نہیں قبول، ہماری کوئی عبادت قبول ہے یا نہیں قبول ہے، لیکن یہ جب جو لوگوں کے جو صوفیاء کے آزمائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتا ہے، جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اب آپ اس عمل کو جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں آپ نے اپنا مقصد ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ جیسے میں نے نیت کا کہا کہ آپ نے اسی نیت کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ میں فلاں کام کے لیے اس عمل کو کرنے لگا ہوں، باری تعالیٰ اس کی برکت سے میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ آپ کے پاس اولاد نہیں، آپ اولاد کی نیت کر لیں، اسی طرح آپ کے پاس روزگار نہیں ہے آپ روزگار کی نیت کر لیں، یا اسی طرح آپ مقروض ہیں قرضے سے خلاصی چاہتے ہیں نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، آپ کا کاروبار نہیں چلتا اس کی نیت سے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہو آپ اس کے لیے اس عمل کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ عمل اتنا زیادہ لمبا بھی نہیں ہے، بالکل مختصر سا عمل ہے، آپ صرف 5-6 منٹ میں اس عمل کو مکمل پڑھ سکتے ہیں۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اگر 11 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 7 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھیں گے۔ اب درود پاک کی اپنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ ایک قول بھی ہے کہ جس دعا کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے،
کیونکہ درود پاک اس دعا کے پر بن جاتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک مقام پر میں نے پڑھا اور سنا تھا کہ جس دعا کے اول آخر درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ زمین اور آسمان کے درمیان حائل ہوتی ہے، لٹکا دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ اول آخر اس عمل کے درود پاک پڑھیں گے تو آپ کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ تو جب عمل قبول ہو جاتا ہے تو پھر جو بھی انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسی وقت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ آپ کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مغرب اور عشاء کے درمیان کا اس کا خاص وقت ہے۔ آپ نے اس عمل کو باوضو کرنا ہے۔ عمل کے دوران کسی سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات چیت نہیں کرنی۔ یہاں رک کر ایک گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اور جو دوست احباب دعاؤں کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہماری خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ اپنا نام اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو ضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مقصد ہو، آپ کسی بھی مقصد کے لیے ہمیں کمنٹ میں بتائیں، ہم اسی حوالے سے آپ کو مجرب ترین وظیفہ بتائیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ اور آپ نے یہ کلمات کس طرح پڑھنے ہیں اس کو ذرا توجہ سے سن لیجئے گا اور آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ کی ضرور پوری ہوگی۔ دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو مسلسل پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر مسلسل نہیں پڑھ سکتے تو جب آپ کو کبھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو تو آپ اس دن اس عمل کو کر لیں۔ مثال کے طور پہ رات کو کل آپ نے کہیں مقدمے پر جانا ہے تو رات کو اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ صبح جب جائیں گے کامیابی ملے گی۔ آپ پیپر دینے کے لیے جاتے ہیں، طالب علم ہے، رات کو اس عمل کو پڑھیں، صبح پیپر دینے کے لیے جائیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی۔ اسی طرح کوئی بھی کسی بھی مقصد کے لیے آپ نے صبح کے وقت جانا ہو، رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، ایک مرتبہ میں درود پاک پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں یہ کلمات پڑھتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تاثیر اور طاقت آپ خود دیکھنا جب رات کو آپ اس عمل کو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اسی طرح میں آپ کو ایک خاص بات بتا دوں، اگر آپ زیادہ کسی مشکل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں یا آپ کے وظائف اثر نہیں کرتے تو آپ ڈیلی 50 مرتبہ حضور پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس سے آپ کو کسی بھی، جب آپ اس کو کچھ دن پڑھیں گے نا، 11 دن 21 دن سے آگے اوپر کو جائیں گے، آپ نے کوئی اس کو مقرر نہیں کرنا، کوئی وقت بھی مقرر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ جب تھوڑے دن آپ درود پاک پڑھنے کی عادت بن جائے گی، اس کے بعد آپ کو میرے یقین سے کہتا ہوں کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ درود پاک ہی آپ کو ہر جگہ پر عزت بھی اس کے ذریعے ملے گی، شہرت بھی ملے گی، مقام بھی ملے گا۔ تو آپ ضرور اس کو بھی اپنے ورد میں رکھیں، ڈیلی 50 مرتبہ ضرور درود پاک پڑھا کریں۔ یہ میری نصیحت سمجھ لیں، وصیت سمجھ لیں، جو بھی آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور وہ کلمات یہ ہیں کہ ان اللہ هو الغفور الشکور الکریم، ان اللہ هو الغفور الشکور الکریم، یہ کلمات ہیں۔ پھر ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، ان اللہ هو الغفور الشکور الکریم۔ جس نے کرنا ہو وہ اگر الفاظ میں سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے کمنٹ میں بتا دینا، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ لکھ کر کمنٹ میں دے دوں گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔